السلام علیکم جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت؟ میں نے آج آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ یہ جو سیاسی لوگ کبھی کبھی کوئی اچھی بات مذہب سے متعلقہ بات کوئی کر لیتے ہیں، تو یہ لوگ دوسرے یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ مذہبی ٹچ؟ کیا وہ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ اب یعنی کوئی بھی سچی بات بندہ کرے تو یہی کہہ کہ یہی ایک ہمارے پاس ہر بار رہ گیا ہے، کسی کی سچائی کو جھٹلانا ہو تو اس کے اوپر یوں الزام لگا دیں کہ مذہبی ٹچ اختیار کیے ہوئے، مذہبی ٹچ لگا رہا ہے یہ کیا بات ہے؟ وہ علی محمد خان صاحب، مجھے ان کی شخصیت اس حوالے سے بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ جب بھی جو ہے نا اسٹارٹ کرتے ہیں نا اپنی گفتگو کو بات کر، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں کسی ایک کے خاص والہانہ یا اتنا کسی کا مقلد ہو کہ اندھا دھند میں کسی کی پیروی نہیں کرتا کسی بھی سیاسی آدمی کی۔ کوئی جو بات اچھی ہوئی، میں نے اپنے چینل بنایا، میں آپ سے شیئر کروں گا، کوئی اچھی بات ہوئی تو میں سب کی کروں گا۔ میں نواز شریف، شہباز شریف، یہ باقی جتنے ان کی بھی اچھی عادات آپ کو بتایا کروں گا، کیونکہ ہم ایک پہلو کو دیکھتے ہیں، ایک اسپیکٹ کو دیکھتے ہیں، ہم دوسرا پہلو نہیں دیکھتے کسی کا۔ تو یہ ایک بددیانتی کی ایک عظیم مثال ہوتی ہے کہ ہم کسی کا ایک پہلو دیکھتے ہیں، دوسرا نہیں دیکھتے۔ ہمیشہ ہم نیگیٹو پہلو کو دیکھیں گے، پوزیٹو کو نہیں لیں گے۔ تو میں کسی کی بھی اچھی بات ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، جو مجھے اچھی لگتی ہے، کیونکہ یہ میں نے آپ سے باتیں شیئر کرنی، اس لیے میں نے یہ بنایا ہے، چینل بنایا۔ اچھا، تو وہ علی محمد خان صاحب، مجھے بہت اچھی ان کی بات لگتی ہے، جب وہ بھی اسٹارٹ کرتے ہیں نا تقریر اپنی، تو دروشی پڑھتے ہیں، اور قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، تو وہ کئی لوگ کہتے ہیں یہ مذہبی ٹچ دینے کے لیے، یہ دروشی پڑھ کے، کئی لوگ کہتے ہیں دروشی پڑھ کے یہ اپنی جھوٹ کا آغاز کرتا ہے۔ اس طرح بات نہیں ہوتی کہ بھلا کوئی بھی اپنی تقریر سٹارٹ کرتا، اپنا پوائنٹ آف ویو یا اپنا ویژن، اپنے نظریات کسی کو بتانا چاہتا ہے، اپنا معافی ضمیر دینا چاہتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دروشی پڑھ کے اللہ کو دھوکہ دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دوں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا میلان جو ہے، ہمارا رجحان ہے، ہماری الحمدللہ ہماری ترجیحات میں شامل ہوتا ہے کہ درود السلام، اللہ کا نام لے کے۔ اب عمران خان صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، تو کئی کہتے ہیں یہ مذہبی ٹچ دینے کے لیے، تسبیح پکڑ لی تو مذہبی ٹچ دینے کے لیے۔ پھر اس کا معنی کہ شہباز شریف، نواز شریف صاحب یا باقی سیاسی، حتیٰ کہ پرویز مشرف صاحب کے لیے خانہ کعبہ شریف کا دروازہ کھلا تھا، تو ضیاء الحق صاحب نے تو وہاں کے جو ہے نا لوگوں کو نماز بھی پڑھائی تھی، تو کہ یہ وہ سارے اپنا مذہبی ٹچ دینے کے لیے کہتے تھے کہ آپ خود ایسا کیجیے گا تاکہ عوام کی نظر میں ہماری عزت ہو؟ یہ کیا ہوتا ہے مذہبی ٹچ؟ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا تہذیب و تمدن، اسلامی کلچر، ثقافت ہماری، الحمدللہ ہم اسی پہ جو ہے نا کوشش کرتے ہیں، ہم اسی پہ مداومت کرتے ہیں اور ان نظریات کی محافظت کرتے ہیں، تو ہمارے نظریات کو یوں جو ہے نا بیچ چوراہے پہ ذبح کر دیا جاتا ہے کہ یہ مذہبی ٹچ دے رہی ہے۔ مذہبی ٹچ والی کیا بات ہوتی ہے؟ کوئی بھی بندہ سچ بولے، کوئی بات قرآن و حدیث کی شروع کرے تو وہ مذہبی ٹچ ہوگا؟ سچ بولے تو مذہبی ٹچ، تسبیح پکڑ لیں تو مذہبی ٹچ۔ شہباز شریف، نواز شریف صاحب کی کتنی ہیں جو ہے نا ویڈیوز ہیں، میں نے ایک دیکھی ہے کہ وہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نواز شریف صاحب بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنی ان کی اچھی بات، کتنا ان کا عظیم جو ہے نا یہ جذبہ، تو اس کے اوپر بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کر کے یہ چوریاں یہ کر کے تو یہ سارا، اب وہ جیسے کہتے ہیں کہ لوگ یعنی ان کی اس عمل کے اوپر مثال یوں دیتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ جو غلطیاں ہیں بس ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے، یا ہمیں ان پہ تنقید کرنی ہے، بے جا تنقید اچھی بات نہیں ہوتی۔ ہم آدھی بات کو لیتے ہیں، آدھی بات کو جو ہے نا پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ ہم اپنا رویہ اچھا کرنا چاہیے، جتنی بات اتنی ہی کرنی چاہیے، جتنا کسی کا عمل دیکھیں اتنی۔ یہ دنیا میں جتنے فساد جھگڑے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے اوپر تنقید کا راستہ کھولا تو وہ غصہ کر گیا، نہیں۔ جب ہم حد سے متجاوز ہو جاتے ہیں، جب ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، جب ہم کسی کی بات کو مرچ مثالیں لگا کے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، تو یہ فتنہ فساد اسی کا شاخسانہ ہے، نہ کہ یہ کہ ہم نے کسی کے اوپر تنقید کا دروازہ کھولا۔ جتنی بات ہوتی ٹو دا پوائنٹ اگر بات کریں تو یہ مسئلے بنتے ہی نہیں ہیں۔ مرچ مثالیں لگا کے جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر بات کے بتنگڑ بنتے ہیں، تو پھر جو ہے نا یہ چیز معاملے کو بجائے سلجھانے کے ضلالت کے عمیق گھڑوں میں لے جاتی ہے۔ یہ ایسے ہوتا ہے۔
تو وہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ مذہبی ٹچ، عمران خان صاحب تصویر پا کر لیں مذہبی ٹچ، علی محمد خان صاحب وہ دروشی پڑھ کے سٹارٹ کریں اپنی تقریر کا آغاز کریں تو مذہبی ٹچ. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی بھی بندہ آپ سچی بات کرے تو آپ ایسی اس کی حقیقت کو جھٹلا دو گے کہ مذہبی ٹچ کہہ کے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، چونکہ اچھی بات کرنی چاہیے. سراج الحق صاحب جو ہیں وہ، میں نے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو معاف کیجیے گا، مجھے ایک بات ان کی یاد آ رہی ہے. میں نے سوشل میڈیا پہ ہی سنی تھی، پڑھا تھا یہ ویڈیو. وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ اپنا جو کیپ ہے، اپنی ٹوپی ہے، ہمیشہ وہ ٹیڑھی کر کے رکھتے ہیں. ہمیشہ وہ ٹیڑھی کر کے اپنی ٹوپی رکھتے ہیں. تو میں بھی تقریباً جب سے ان کو دیکھ رہا ہوں تو میرے دماغ میں اکثر یہ بات آئی تھی کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ اپنی یہ جو ٹوپی ہے، اپنا کیپ ہے، یہ ہمیشہ تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے کیوں رکھتے ہیں. تو میں نے واللہ عالم یہ ویڈیو دیکھی یا میں نے یہ جو ہے نا بات وہاں سے پڑھی، کہیں تحریراً پڑھی. کہا تھا کہ وہ بچپن کی ان کی عادت ہے کہ اپنی ٹوپی کو ایک یا اپنے ماں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو یادگار کے طور پہ اپنی پوری زندگی پہ اس کا اثر جمانے کے لیے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے کیپ کو ہمیشہ وہ ٹیڑھا کر کے رکھتے ہیں. بات وہ یوں تھی، کہتے کہ بچپن کا زمانہ تھا، غریبی تھی، غربت تھی، اتنی فیسلٹی سہولیات نہیں ہوا کرتی تھی. تو وہ لکھا ہوا تھا، واللہ عالم سچ ہے یہ جھوٹ ہے، لکھا ہوا تھا کہ جو ہے نا انہوں نے اپنی ٹوپی کو کیوں ایسے کرنا شروع کیا. بچپن کا زمانہ تھا، غربت تھی، غریبی تھی، تو ان کے کپڑے جو ہے نا، ان کی شلوار غالباً پھٹی ہوئی تھی تھوڑی سی پائنچے کے سائڈ پہ. تو ان کے وہ پائنچے کی جو ہے نا، شلوار کا پائنچہ جو وہاں سے پھٹا ہوا تھا. تو جب انہوں نے اس طرح کا انہوں نے کہا کہ امی میں نے سکول نہیں جانا. جب انہوں نے کہا کہ میں نے سکول نہیں جانا تو ماں کو عزیز تھی ان کی پڑھائی میں ہر جنا ہو تو زبردستی بھجوانا چاہا، لیکن ضد کر گئے کہ میں نے نہیں جانا. تو لیکن ماں چونکہ بھجوانا چاہتی تھی تو ماں نے ایک طریقہ سوچا. ماں نے جو ہے نا ان کی ٹوپی کو حکمت عملی اپناتے ہوئے تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا. ماں نے ٹوپی کو ٹیڑھا کر دیا. ماں نے کہا چل اب چلا جا. اب جس کی بھی نظر پڑے گی تیری جو ہے نا وہ کپڑوں پہ جو پھٹے ہوئے ان کے اوپر نہیں پڑے گی، آپ کی ٹوپی پہ پڑے گی کہ یہ ٹیڑھی کیوں ہے. دھیان جو ہے نا ادھر نہیں جائے گا آپ کا، ان کا دھیان ادھر جائے گا، آپ کے کیپ کے اوپر، ٹوپی کے اوپر آپ کا دھیان جائے گا. تو کوئی بھی آپ سے، تو وہ لکھا ہوا تھا کہ جب سراج الحق صاحب جب گئے پورا دن، واقعی جو ہے نا ماں کی حکمت عملی اتنی کام آئی، اتنے اس نے جو ہے نا کام کر دکھایا ماں کی حکمت عملی نے، کہ جب پورا دن جب سکول میں رہے، وہ اپنا دن گزارتے رہے، تو واقعی کسی نے ان کے وہ جو شکستہ جو پیوند لگی یا پھٹی ہوئی شلوار تھی، پائنچہ تھا، اس کی بات ہی نہیں کی. جس نے بھی بات کے پورا دن یہی کہا کہ جو ہے نا بھائی سراج الحق، یہ ٹوپی تو اپنی سیدھی کر لو، یہ کیپ تو سیدھی کر لو. اب وہ ٹوپی، یعنی یہ دیکھ لیں کہ کتنی ایک واقعی یہاں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ماں کی کتنی حکمت عملی ہر والدین کے بات میں ہوتی ہے. حکمت عملی ہوتی ہے، ان کا تجربہ ہوتا ہے زندگی کا. تو کسی نے ان سے بات ہی نہیں کی کہ تیرا پائنچہ پھٹا، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. جس کی بھی نظر جاتی ٹوپی کے اوپر جاتی تھی. تو یہ میں نے بات پڑھی ہے، واللہ عالم کسی کی بات بھی اچھی کوئی ہے. مجھے بہت پسند یہ بات ان کی آئی. آپ کو بھی اگر آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں. تو مجھے تو یہ یقین کریں واقعی ان کی بات، یہ واقعہ جو لکھا تھا اگر ان سے منسوب ہے، واقعی وہی ہیں اس کے کردار اس واقعے کے، تو جو ہے نا ٹھیک ہے، ورنہ غلط بھی ہو سکتا ہے شاید. میں نے پڑھا تھا انہی سے متعلقہ یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا. اچھا، تو یہ مذہبی ٹچ، اب وہ ٹوپی ایسا رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے پوری زندگی جب میں نے وہ واقعہ دیکھا، میں نے ماں کی حکمت عملی کا اثر دیکھا کہ کس طرح جو ہے نا میری سکول میں کایا پلٹی اس دن، کہ میں شرمساری سے بچنا چاہتا تھا. میں خوف زدہ تھا جیسے کہ لوگ باتیں کریں گے، میرے اسٹوڈنٹس، میرے جو ہے نا کلاس فیلو ہوں گے، میرے جو اساتذہ ہوں گے وہ باتیں کریں گے. تو ماں کی حکمت عملی کی وجہ سے اللہ نے کس طرح مجھے اس دن شرمساری سے بچا لیا. تو اب بندہ کیا کہے کہ وہ کیپ اس لیے رکھتے ہیں مذہبی ٹچ، اور ماں کی بات کو پھیلانا چاہتے ہیں کہ میں مذہبی آدمی ہوں. اس لیے نہیں، کوئی بھی ایسا کوئی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. عمران خان صاحب کا میں نے یہ سنا کہ وہ ایک دن عقیق کے متعلق بات کر رہے تھے. انہوں نے انگوٹھی پہنی تھی، عقیق کے متعلق بات کر رہے تھے. سامنے پتہ نہیں کون اینکر تھا، ان سے انٹرویو لے رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے یہ سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنتے تھے تو اس میں عقیق بھی پہنتے تھے. تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھتے ہوئے میں نے یہ انگوٹھی بھی اور عقیق خاص میں نے باہر سے منگوایا، غالباً ایران سے، یہ سعودیہ سے.
تو میں نے جو ہے نا یہ جو سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عقیق پہننا سنت ہے، تو میں نے پہننا شروع کر دیا۔ اب بندہ کیا کہے کہ انہوں نے 26 سال کے بعد آنا تھا سیاست میں، تو ٹچ دینے تھے، مذہبی یہ باتیں کرنی تھی، یا لوگوں کو اپنی طرف اس لحاظ سے اس حوالے سے مائل کرنا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کارنامہ سارا انجام دیے۔ 26 سال پہلے 30 سال پہلے انہوں نے پہننا شروع کر دیا کہ جو ہے نا کہ میں مذہبی ٹچ ایک وقت میں دوں گا تو لوگ کسی اور بات کو تو نہ دیکھیں گے، لیکن اس بات کو دیکھ کے تو میری باتوں میں آ جائیں گے، مجھے ووٹ دیں گے۔ یہ باتیں بلا کرنے والی ایسی باتیں نہیں ہیں، ایسی باتیں نہیں پھیلانی چاہیے، سچی بات کو ہمیشہ اپنانا چاہیے، جس کی جتنی بات ہو اتنی ہی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو جو ہے نا دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر ہو سکے تو کمنٹ سیکشن میں اظہار بھی کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر